آج ہم نے سورہ بقرہ سے آیت نمبر 216 کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اس آیت مبارکہ کا معنی مفہوم سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم بھائیو، سورہ بقرہ کے اندر بہت سارے احکامات کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ مثلا نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور اب ان سب نیکی کے جتنے بھی یہ کام بیان ہوئے ہیں، عبادات، ان سب کو دوام ہمیشگی دینے کے لیے تاکہ مسلمان ان عبادات پر صحیح طور پر عمل پیرا رہے، ایک ایسا حکم دیا جا رہا ہے جو اس پورے دین کی حفاظت کرتا ہے۔ اور اگر یہ نہ ہو تو دنیا کے اندر جنگل کا قانون، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، وہ نافذ ہو جائے اگر اللہ تعالیٰ یہ حکم نہ دیتا۔ اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے پوری تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اور وہ ہے حکم جہاد۔ حکم جہاد، اللہ تعالیٰ حکم جہاد مسلمانوں کو دے کر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان فرمایا ہے اہل ایمان پر۔ اور اسی طرح سے جو لوگ اسلام قبول نہیں کرتے، تو اگر دیکھا جائے حقیقت میں جہاد کے اندر ان کے لیے بھی بڑے فائدے رکھے گئے۔ اب تو ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہے نا، لوگوں کا بنا دیا گیا ہے بیرونی قوتوں نے، طاقتوں نے، عالمی طاقتوں نے، کہ جہاد کو دہشت گردی ڈکلیئر کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو جہاد جو ہے وہ نہ صرف مسلمانوں کے لیے خیر اور برکت کا باعث ہے، یہ کافروں کے لیے بھی خیر اور برکت کا باعث ہے، ان کے لیے بھی بھلائی کا باعث ہے۔ میں انشاءاللہ آگے چل کر جہاد کے معاشرتی فوائد، معاشی فوائد، سماجی فوائد انشاءاللہ ان کے اوپر قرآن و حدیث سے انشاءاللہ روشنی ڈالیں گے۔ تو یہ موٹی سی بات جو ہے یہ آپ سب نے اپنے ذہن کے اندر رکھنی ہے کہ جہاد کوئی دہشت گردی نہیں ہے، جہاد انسانوں کے قتل کا کوئی پروگرام نہیں ہے، بلکہ جہاد ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے لوگوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی بندگی کے اندر لایا جاتا ہے، اور اس پوری کائنات میں اللہ کی وحدانیت کا ڈنکا، اللہ کی وحدانیت کا جھنڈا گاڑنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو محترم بھائیو، یہ عمل اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر فرض کر رکھا ہے۔ کیا کر رکھا ہے؟ فرض کر رکھا ہے۔ ترجمہ دیکھیں پھر انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی۔ فرمایا کتب علیکم، ہاں جی، کتبہ پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ فرض کر دیا گیا، لکھ دیا گیا، ٹھیک ہے۔ پیچھے یہاں سے چلے جاؤ نا، کوئی زیادہ بھی نہیں، 30-40 آیات پیچھے چلے جاؤ تو محترم بھائی وہاں پر یہی لفظ بالکل اسی سے روزوں کی فرضیت ثابت ہے۔ کتب علیکم الصیام، کتنا؟ 30-40 آیات پیچھے چلے جائیں، کتب علیکم الصیام، بالکل وہی چیز ہے۔ کتبہ لکھ دیا گیا، فرض کر دیا گیا، علیکم تمہارے اوپر، القتال لڑنا، القتال لڑنا فرض کر دیا گیا ہے۔ وَهُوَ حالانکہ وہ کرہ لکم تمہیں ناپسند ہے، حالانکہ وہ تمہیں ناپسند ہے، سراسر ناپسند ہے، تم نہیں چاہتے کہ یہ عمل ہم کریں۔ وَعَسَىٰ اور ہو سکتا ہے، ممکن ہے، ان یہ کہ تکرہو تم ناپسند کرو، شیئن کسی بھی چیز کو، وَهُوَ اور وہ ہو، خیر لکم تمہارے حق میں بہتر، وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ یعنی تم اسے ناپسند کرتے ہو، تم اس سے بھاگتے ہو، تم اس کو چھوڑتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ تمہارے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ وَعَسَىٰ اور عین ممکن ہے، ہو سکتا ہے، ان تحبوا یہ کہ تم پسند کرو، شیئن کسی چیز کو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ اور وہ ہو تمہارے لیے شر، وہ ہو تمہارے لیے شر، بری ہو، واللہ اور اللہ یعلم خوب جانتا ہے، وَأَنْتُمْ اور تم لا تعلمون نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے
کہ کیا تمہارے حق میں بہتر ہے اور کیا تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے، تم فیصلہ نہیں کر سکتے کیونکہ تمہارا علم محدود ہے۔ دوبارہ سے ترجمہ دیکھیں، کتب علیکم القتال، فرض کر دیا گیا تمہارے اوپر لڑنا، لکھ دیا گیا، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، حالانکہ وہ تمہیں سراسر ناپسند ہے، وَعَسَىٰ اور عین ممکن ہے، ان تکرہوا یہ کہ تم ناپسند کرو، شیئاً کسی چیز کو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، وَعَسَىٰ اور ہو سکتا ہے، ان تحبوا یہ کہ تم پسند کرو، شیئاً کسی چیز کو یا ایک چیز کو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ اور وہ تمہارے لیے بری ہو، واللہ یعلم اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے۔ اللہ اکبر۔ محترم بھائیو، لفظ کتبہ اس پیچھے تقریباً 3 چیزوں کے اندر ہم پڑھ کر آئے ہیں۔ کتنی چیزوں کے اندر؟ 3 چیزوں کے اندر۔ پہلے نمبر پر کتب علیکم الصیام، تمہارے پر روزے فرض کر دیے گئے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے کتب علیکم القصاص، تمہارے پر بدلہ لینا فرض کر دیا گیا ہے۔ اور اسی تیسرے نمبر پر تمہارے اوپر وصیت کرنا فرض کر دیا گیا ہے، وصیت کرنا فرض کر دیا گیا ہے۔ تو یہ 3 مقامات پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں، اور چوتھا مقام یہ ہے کتب علیکم القتال۔ مسلمان اب وصیت کو، قصاص کو اور صیام کو، ان کے لیے جب یہ کتبہ لفظ آیا اس کو تو فرض سمجھتے ہیں، لیکن جب جہاد کی باری آتی ہے، قتال کی باری آتی ہے، تو اس کو اپنے اوپر فرض نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ بھی اسی طرح سے فرض ہے جیسے نماز فرض ہے، جیسے روزہ فرض ہے، انہی الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کی فرضیت کو نازل فرمایا ہے، جہاد اور قتال۔ تو محترم بھائیو، ایک اور چیز بھی یہاں پر بعض دفعہ بندہ جب کسی چیز سے روگردانی کرتا ہے یا کسی چیز میں اس کا انٹرسٹ نہیں ہوتا یا کسی چیز کے بارے میں وہ مشکل تصور کرتا ہے، تو پھر اس سے بھاگنے کے راستے تلاش کرتا ہے، اور پھر اس کے لیے الفاظ کو مروڑا تروڑا جاتا ہے، مروڑ تروڑ کے جو ہے وہ الفاظ کو بیان کیا جاتے ہیں، یعنی اس کے پھر معنی کے اندر جو ہے کوشش کی جاتی ہے کہ یہاں سے ہمیں کوئی راستہ مل جائے تاکہ ہمارے لیے بالکل آسانی ہو جائے۔ تو اس کے لیے عمومی طور پر لفظ جہاد جو استعمال کیا جاتا ہے، اور جہاد جہد سے نکلا ہے، اور اس کا مطلب ہے کوشش کرنا، لہذا قلم سے جہاد، زبان سے جہاد، فلاں سے جہاد، فلاں سے جہاد، تو یہ سارے معنی اس کے جو ہے وہ نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بلکہ سیاسی طور پر جو لوگ ہیں، سیاست کے اندر انوالو ہیں، وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی جہاد کر رہے ہیں، نالیاں بنا رہے ہیں، سڑکیں بنا رہے ہیں، اور خدمت خلق کے جتنے بھی کام کر رہے ہیں وہ بھی ہم باقاعدہ طور پر وہ باور کرواتے ہیں کہ ہم بھی کیا کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ بھائیو، جو آیت ہم نے ابھی پڑھی ہے اس میں جہاد کا لفظ ہے کہ قتال کا لفظ ہے؟ قتال کا لفظ ہے اس کے اندر۔ اب اس کا معنی کیا کریں گے؟ سمجھ آئی بات کی؟ جہاد کو تو چلو آپ جد و جہد اور جہد اور پتہ نہیں کون کون سے معنی کے اندر بندہ لے جاتا ہے، کوشش کرنا جناب، تگ و دو کرنا۔ اب قتال کا معنی کدھر لے کر جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جہاد نہیں فرض کیا بلکہ کیا فرض کیا ہے؟ قتال فرض کیا ہے۔ تو گویا اس بات کو اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتا ہے، اور قیامت تک کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی نیچر سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ جہاد بھی تو یہاں پر لفظ نازل کر سکتا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ انہوں نے کسی اور پاسے لے جانا مانا جان چھڑکان واسطے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے لفظ ہی وہ استعمال کیا، کتب علیکم القتال، تمہارے اوپر لڑنا فرض کر دیا گیا بھائی۔ اچھا، اب یہ جو لڑنا ہے کون سا لڑنا ہے؟ یہ لڑائی کون سی لڑائی ہے؟ کیا یہ ہمارے آپس کے جھگڑے ہیں، آپس کی لڑائیاں ہیں، یا اسی طرح سے مال اور دولت کے حصول کے لیے، یا لوگوں کے اوپر حکومت کرنے کے لیے؟ نہیں محترم بھائیو، یہ لڑائی وہ لڑائی ہے جس کو صرف اور صرف اعلاء کلمت اللہ کے لیے کیا جائے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، توجہ ہے نا بھائیوں کی، صحابی آئے اور آ کر عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
ایک بندہ مال کے لیے لڑتا ہے، ایک بندہ بہادری کے لیے کہ جناب لوگ بہادر کہیں گے، ایک بندہ خاندانی وجاہت کے لیے لڑتا ہے، ان میں سے کون سا شخص ہے جو اللہ کی راہ میں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، جس بندے نے لڑائی کی اس غرض سے کہ اللہ کا کلمہ سر بلند ہو جائے، اللہ کا کلمہ غالب آ جائے، لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، جس بندے نے اس غرض سے لڑائی کی فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو وہ بندہ ہے اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں۔ اس بندے کی لڑائی اللہ کی راہ میں ہے۔ باقی جتنی لڑائیاں بھی ہوں گی پھر وہ محترم بھائیوں یا تو علاقائی لڑائی ہوگی یا مال دولت کے لیے ہوگی یا جو ہے کسی اور مقصد کے لیے ہوگی، وہ اللہ کی راہ کے لیے نہیں ہوگی۔ تو اللہ کی راہ میں صرف وہ لڑائی ہوگی جس میں مقصود صرف اور صرف اللہ کا کلمہ بلند کرنا ہو۔ تو لڑائی قتال فرض عین ہے۔ کس وقت محترم بھائیوں اس کے اندر ایک اور چیز بھی یاد رکھیں، فضائل جہاد کے اندر اور جہاد کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، بیان کرنا چاہیے، خطبات کے اندر بھی بیان کرنا چاہیے۔ عام طور پر تو محترم بھائیوں آج کہہ لیں کہ جہاد کو بدنام کر دیا گیا ہے اور یہ مغربی پروپیگنڈا ہے، اور اس سے مسلمان جو لبرل قسم کے ہیں، پیٹ سے سوچنے والے ہیں، وہ بھی جو ہے کیونکہ بنیادی طور پر بزدلی کا شکار ہے، لہٰذا وہ بھی اس کو اپنے لیے ایک کہہ لیں کہ مصیبت خیال کرتے ہیں، حالانکہ جہاد ایک بہت بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ جہاد رحمت کا دروازہ ہے جسے مسلمانوں نے محترم بھائی خود بند کر دیا ہے۔ جہاد نصرت کا دروازہ ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد اترتی ہے اس کے ذریعے، وہ ہم نے بند کر دیا۔ جہاد ایک چھتری تھی محترم بھائیوں، ہم نے اس کو اتار کر رکھ دیا سائڈ پر۔ تو جہاد جو ہے وہ جنت کا ایک شارٹ کٹ راستہ ہے جس کو ہم مسلمانوں نے بند کر دیا، بلکہ برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ تو آج اللہ پاک نے مسلمانوں کو دکھایا ہے کہ جس چیز سے تم نفرت کرتے ہو، جس چیز سے تم جی چراتے ہو، جس کو تم اپنے لیے جو ہے وہ ایک مصیبت خیال کرتے ہو، آج اس کے نتائج دیکھو کہ کمزور لوگ ہیں، بالکل کوئی وسائل نہیں ہے، نہتے لوگ ہیں، لیکن جب وہ اللہ کے راستے میں کھڑے ہوئے ہیں تو آج بھی اللہ تعالیٰ ویسے ہی مدد فرما رہا ہے۔ اور امریکہ جو ہے وہ افغانستان سے 2018 میں نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، 2019 میں نکلنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ جان چھوڑ جائے، 20 بھی گزر گیا اور آج 21 کے اندر بھی وہ کیا ہے، پھنسا ہوا ہے۔ 21 کے اندر بھی پھنسا ہوا ہے، اور ہے کیا، دنیا کی سپر پاور، اور اپنے ساتھ بڑے الائنس لے کر، بڑے ملکوں کو ساتھ ملا کر، اور کہ بس جان آنی کرنا سی ساڈے کے کہڑا بندہ کھلو سکتا ہے۔ اور مسلمان بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ جناب بس اب آیا اور اب یہ جو ہے وہ سانو لے دے جانا انہیں۔ بھائیو اللہ تعالیٰ کے فیصلے، اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے مسلمانوں کو کہ تم جہاد سے جی چراتے ہو، اللہ تعالیٰ جہاد کے ذریعے تمہیں غلبہ عطا فرمائے گا، تمہیں اللہ تعالیٰ غنیمتیں عطا فرمائے گا۔ وہ لے کر آئے تھے جو کچھ، اب وہ لے کر واپس جا سکتے نہیں۔ اور صورتحال کیا ہے، رشیا کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا، امریکہ کے ساتھ بھی یہی کچھ ہے، اور انشاءاللہ مسلمان جب جہاد کو عملی طور پر صحیح طور پر اپنائیں گے تو انشاءاللہ انڈیا اور دیگر جتنے بھی اللہ کے دشمن ہیں انشاءاللہ ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہونے والا ہے۔ بھائیو صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم مصلحتوں کے اندر پڑنے کی بجائے، پیٹ سے سوچنے کی بجائے، اپنے مفادات کو سوچنے کی بجائے اللہ کے دین اور مسلمانوں کے بارے میں سوچیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں سرخرو فرما دے۔ آج اللہ تعالیٰ نے ساری مصلحتیں جو لوگ کرتے تھے اور جو اپنے مفادات، اللہ تعالیٰ نے لپیٹ کر ان کے منہ پر دے مارے ہیں کہ لو تسی مصلحتاں کرتے سی، امریکہ نال کوئی نہیں لڑ سکتا، لو بالکل نہتے لوگ جو ہے وہ اس کا کباڑا کر رہے ہیں۔ یہ محترم بھائی اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا ہے، اور آج اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جہاد کے عوض اور جہاد کے نتائج انشاءاللہ مسلمانوں کو دے رہا ہے، اور انشاءاللہ قریب کشمیر کے مسلمانوں کا محترم بھائیو انشاءاللہ آزادی کا جو معاملہ ہے وہ بھی اسی جہاد کی مضبوطی کی وجہ سے انشاءاللہ وہ آزادیاں ملنے والی ہیں۔ صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم واقعتاً اللہ کے اس حکم کے اوپر عمل پیرا ہونے والے بن جائیں۔ اور یاد رکھیں اگر ہم عمل پیرا نہیں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز سے کام لے سکتا ہے۔ دیکھیں نا کعبہ کا معاملہ آپ سب جانتے ہیں کہ ابرہہ لشکر جب لے کر آیا تھا
تو اس وقت آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت بچانے کے لیے کعبے کو عبد المطلب جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ وہ لشکر لے کر آ گیا ہے اور اب کوئی بھی اس کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار نہیں، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ بھئی میرے جو اونٹ ہیں وہ مجھے واپس کر دو، کیونکہ اس نے آ کر پہلے اونٹوں پر قبضہ کر لیا تھا، جانور قبضہ میں لے لیے تھے، تو میرے اونٹ مجھے واپس کرو، اور یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ جانے اور اس کا گھر جانے۔ تو کیا خیال ہے، ابرا اپنے مشن میں کامیاب ہوا تھا؟ نہیں ہو سکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو رہتی دنیا تک کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ تو بھائی اگر ہم اللہ کے دین کی مدد نہیں کریں گے، مسلمانوں کی مدد نہیں کریں گے، تو اللہ رب العالمین کوئی کمزور نہیں ہے، وہ خود اپنے دین کی مدد اور اپنے بندوں کی مدد کرنے پر پوری طرح قادر ہے۔ یہ تو ہماری خوش قسمتی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کام لے لے، یہ ہماری خوش قسمتی ہوگی، اور اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمیں اپنے سامنے رکھنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات، جو بندہ مر گیا، ولم یغزو، اور اس نے کوئی غزوہ نہیں کیا، کوئی جہاد نہیں کیا، کوئی لڑائی اللہ کی راہ میں نہیں کی، ولم یحدث به نفسہ، اور نہ ہی اس کے دل میں کبھی خیال پیدا ہوا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں لڑائی کروں، اللہ کے راستے میں جہاد کروں، یعنی جہاد کا شوق بھی اس کے دل میں پیدا نہیں ہوا، مات علی شعبۃ من النفاق، تو وہ جب بھی مرے گا تو منافقت کے ایک شعبے پر مرے گا، منافقت کے ایک شعبے پر مرے گا۔ اب آپ دیکھ لیں منافقت اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے؟ کوئی بھی اس کو پسند نہیں کرتا۔ اور مشکاۃ شریف کے اندر اس حدیث کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے وَيَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، اور ہر مسلمان پر فرض ہے ان یقوی الجہاد، کہ وہ جہاد کو مضبوط کرے۔ کس کو مضبوط کرے؟ جہاد کو مضبوط کرے، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو بھائیو جہاد کو مضبوط ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اپنی زبان سے، اسی طرح سے اپنی دعاؤں کے اندر، اور اپنے مال کے ساتھ، اپنی جان جوانی کے ساتھ، اپنے گبروؤں کو اللہ کی راہ میں بھیج کر ہم یہ جہاد کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں اپنے پسندیدہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو علم کی بات ہے، جہاں تک وہ انسانوں کا علم کمزور ہے، اللہ تعالیٰ نے جہاد کو ہی بہتر قرار دیا ہے کہ اسی کے اندر تمہاری بہتری ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، ہمیں اس کا علم نہیں ہے کون کون سے فوائد اللہ رب العالمین نے عطا فرمانے ہیں۔ تو بھائیو ہمیں چاہیے کہ ہم جہاد کو مضبوط کریں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں بات کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھ لیجئے اس آیت مبارکہ کو، جو بات سمجھ آئے تو پوچھ لیجئے۔